السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اس پوری کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور باعزت الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ ایک انسان کی ساری زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نور ہی نور ہیں۔ ارے بچوں، یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کتنے باعزت اور عظیم ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ تو بچوں چلو چلتے ہیں۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے۔ مکہ کے کافروں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تپتی ہوئی ریت پر لٹایا ہوا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھنا اور ماننا چھوڑ دیں۔ مکہ کے اوباش لڑکوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے اور انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں یہ الفاظ چھوڑ دیں، لیکن یہ الفاظ اتنے باعزت اور عظیم ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تکلیفیں برداشت کی مگر ان الفاظوں کو پڑھنا اور ماننا نہیں چھوڑا۔ مکہ کے ایک اور گھر میں ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مار پیٹ رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ پڑھنا اور ماننا چھوڑ دیں، لیکن یہ الفاظ اتنے باعزت اور عظیم ہیں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے ظلم کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی روشنی کو کھو دیا، لیکن ان الفاظ کی روشنی کو نہیں چھوڑا۔ پیارے بچوں، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بال نوچے گئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، مگر ان سب صحابہ کرام نے ان الفاظ کو پڑھنا اور ماننا نہیں چھوڑا۔ تو بچوں یہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو یہ الفاظ یقیناً آپ نے پہلے بھی اپنے ماں بابا سے سنے ہوں گے یا اپنے اسکول میں پڑھے ہوں گے، لیکن کیا بچوں آپ نے ان الفاظ کا مطلب سمجھا ہے؟ تو بچوں آج میں آپ کو ان الفاظ کا مطلب بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، پہلا لفظ ہے لا، جس کے معنی ہیں نہیں۔ دوسرا لفظ ہے الہ، جس کے معنی ہیں عبادت کے لائق۔ تیسرا لفظ ہے الا، جس کے معنی ہیں مگر۔ چوتھا لفظ ہے اللہ، جس کے معنی ہیں وہ ہستی جو صرف عبادت کے لائق ہو۔ پانچواں لفظ ہے محمد، جو کہ ہمارے نبی ہیں۔ چھٹا لفظ ہے رسول، جس کے معنی ہیں پیغام دینے والے۔ اور آخری لفظ ہے اللہ، یعنی وہ ہستی جو صرف عبادت کے لائق ہو۔ اب بچوں میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں۔ ان الفاظ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، نہیں ہے وہ عبادت کے لائق مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ الفاظ اس پوری کائنات کے سب سے زیادہ عظیم اور باعزت الفاظ ہیں، اور صحابہ کرام نے کس طرح اتنی تکلیفیں برداشت کی اور ان الفاظ کو نہیں چھوڑا۔
تو پیارے بچوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان الفاظ کی عظمت اور عزت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ ان الفاظ کو صرف یاد نہیں کریں بلکہ ان الفاظ کے مفہوم اور معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان الفاظ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ یہ الفاظ روشنی ہی روشنی ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو اپنے دل میں محسوس کر کے پڑھیں گے تو آپ کا دل اور آپ کی پوری زندگی روشن ہو جائے گی۔ اب میری بہن مسفرہ فاطمہ ان الفاظ کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے پڑھیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ حافظ۔